فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے. سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 کی آیات اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 10 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی آیات کے ضمن میں بالکل مختصراً گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل أنبئكم بخير من ذلكم، اے میرے سونے موہنے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو، یعنی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ أنبئكم بخير، کہ میں بتاؤں میں تم کو، من ذالکم اس سے بہتر، للذین اتقوا پرہیزگار لوگوں کے لیے، عند ربہم کہ وہ اپنے رب کے ہاں، جنات ایسے باغ پائیں گے، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور اس میں پاکیزہ صاف ستھری عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا بھی اس میں ہوگی. یہ آیت اب سمجھنے سے پہلے وہی پچھلی بات، وہ پیچھے آپ کو آنا چاہیے. پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں لوگوں نے کیا کیا تھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالذَّهَبِ سونا، والفضہ چاندی، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والارض کھیتیاں، والحرث کھیتیاں. تو یہ ان ساری چیزوں پر وہ کیا کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے. کھیتی والا یعنی رقبے والا وہ اپنی کاشت پر، اپنی کھیتی پر، جانوروں کے ریوڑ رکھنے والا، والانعام چپاؤں وہ اس پر فخر کر رہا ہے جی. کوئی بہترین گھوڑے رکھنے والا وہ ان پر فخر کر رہا. کوئی اپنے سونے چاندی یعنی دنانیر اور درہم ان کے اوپر فخر کرنے والا. کوئی جو ہے وہ کیا ہے اپنے بیٹوں پر کہ میرے بیٹے جو ہے اتنے ہیں، میرے بیٹے میرے لیے میرا بازو بنیں گے، وہ ان پر فخر کر رہا. کوئی جو ہے عورتوں کے چکروں میں پڑ کر وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا. تو یہ سارے کے سارے چیزیں گنوائی گئیں. تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اس آیت میں فرمایا قل أنبئكم بخير من ذلكم، اے میرے سونے مونے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے کیا میں بتلاؤں میں تم کو اس سے بہتر، پرہیزگار لوگوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے کیا، کہ ان کے رب کے ہاں بڑے بہترین باغات ہیں. جنات سے مراد باغات یعنی اللہ کی رضا کی جگہ جنت ہے. اور وہ کیسی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی اس میں نہریں بھی ہوں گی. یہاں نہیں، سورہ محمد کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ان نہروں کی تفصیل بھی فرما دی کہ وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہاں نہر ہوگی صاف شفاف شہد کی.
وانہار من ماء، وہاں نہر ہوگی صاف شفاف پانی کی. یہاں منرل واٹر پیسے سے خریدیں گے، وہاں کیا ہوں گی؟ منرل واٹر کی نہریں ہوں گی. وہاں یہاں شہد ملتا نہیں خالص، وہاں خالص شہد کی نہریں ہوں گی. یہاں خالص دودھ ملتا نہیں. وانہار من لبن، وہاں بہترین دودھ کی صاف شفاف خالص دودھ کی نہریں ہوں گی. ہاں جی، وہاں جو ہے پھر وہاں اسی طرح دنیا میں اللہ نے کہا رک جاؤ، میرے حکم کی پابندی کر لو. دنیا کی شراب دماغ کو معاف کر دینے والی، عقل کو خراب کر دینے والی، انسان کو بربادی میں لے جانے والی. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب سارے گناہوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے. سارے گناہوں، جو آدمی شراب کی طرف چلا گیا گویا وہ سارے گناہوں کو پھر لے لے گا، سارے گناہوں میں پڑ جائے گا. جو شراب سے بچ جائے گا وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا. تو فرمایا یہاں دنیا میں میرے حکم کی پاسداری کر لو، دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو. وہاں شہد کی، دودھ کی، خالص پانی کی، خالص شراب کی وہاں نہریں جاری ہوں. تو میرے بھائیوں وہ جنت ملے گی، اور اس میں دخول کیسا ہوگا؟ فرمایا جو اس میں داخل کر دیا گیا پھر ہمیش اس میں رہے گا. دنیا میں بڑا خوبصورت بنگلہ بنا لیا، بڑی کوٹھی بنا لی، بڑا خوبصورت مکان بنا لیا، بڑا روپیہ پیسہ خرچ کر لیا، لیکن کیا اس میں ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں. سالوں بنانے میں لگائے، شفٹ ہوا، مہینے بعد اللہ نے آ کر، بابا اسرائیل نے آ کر گردن دبوچ لی، روح قبض کرنے کا وقت آ گیا. 1 مہینہ صرف اس مکان میں رہا، کوئی 1 سال، کوئی تھوڑا عرصہ، کوئی اور بہت سے، تو کتنے سال اس میں رہ لے گا؟ اگر کوئی اپنی زندگی کے شروع میں ہی یعنی شعور والی عمر، بچپن لڑکپن تو اور بات ہے نا، اس میں تو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے کفالت میں ہوتا ہے، ماں باپ کی کفالت میں ہوتا ہے بچہ. لیکن جب بلوغت کے بعد یعنی احکام شرعیہ کی جب اس پر پابندی لاگو ہو جاتی ہے، اس وقت یعنی ابتدا سے ہی اگر فرض کرو کوئی بڑا خوبصورت بنگلہ کوٹھی مکان بنا بھی لیتا ہے تو کتنی زندگی رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال کا تو بوڑھا کوئی شاد و نادر. تو اب وہ جو اس میں رہے گا تھوڑا عرصے کے لیے رہے گا. خود اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کی ساری کائنات میں رنگینیاں بکھیرنے والا خود رب کائنات اسی پاک کلام کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ دوسرے کئی مقام پر اللہ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا الا قلیل. یہ دنیا اور اس کا مال و متاع تو کیا ہے؟ بڑا ہی تھوڑا ہے. یہ تو بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے. جب اس دنیا کو بنانے والا، اس کائنات، اس کارخانہ قدرت کو سجانے والا جب خود کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا الا قلیل، یہ تو بڑا معمولی سا ہے. تو اب بتاؤ بھائی، اس معمولی سے کے لیے خود اسی طرح ہر دفعہ یہیں درس میں اکثر آ جاتی ہے یہ آیت، وہ تو سورہ رحمان کی مشہور و معروف اب آیت، اب تو آپ کو بھی یاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں. کل من علیہا فان، یہ سب کا سب تو فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی تو تیرے رب کی ذات ہے، بقا تو اس کو ہے. تو اب وہ یہی فرمایا کہ وہ ایسی جنت، ایسا مکان، ایسا محل، ایسی جگہ دے گا کہ جس سے نکلنا نہیں ہوگا. ہمیش کا وہ محل ملے گا، ہمیش کا وہ بنگلہ ملے گا، ہمیش کی وہ کوٹھی ملے گی، ہمیش کی وہ جائیداد پراپرٹی ملے گی. تو بھائی وہ کیسی ہوگی؟ پھر اس کی نعمتیں لازوال، اس کی نعمتیں لازوال ہیں. اس کی نعمتوں میں اللہ جو یہاں بیان کر رہے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں تمہیں پاک باز صاف ستھری عورتیں ملیں گی.
دیکھو نا پیچھے بات آئی تھی والنساء کہ لوگ عورتوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ذلت و خواری میں اپنے مٹی میں ملاتے ہیں اپنے آپ کو. فرمایا یہاں تم پاک باز زندگی گزار لو، وہاں تمہیں کہ پاک باز عورتیں میں کیا کر دوں گا، دے دوں گا. پاک باز عورتوں سے مراد بولو میرے بھائی، جنت میں کون سی عورت ہوگی؟ حور عین ہوگی. حور عین کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں لکھا ہے سورہ حور عین. وہ حور عین کیا ہوگی کہ وہ اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے تو دنیا کا سمندر سارا میٹھا ہو جائے. سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے. اگر وہ حور عین اپنا لعاب ڈال دے تو وہ سارا دنیا کا سمندر کیا ہو جائے گا؟ میٹھا ہو جائے گا. وہ حور عین آ کر اپنی انگلی کا پورا، یہ شہادت والی انگلی کہلاتی ہے، اپنی شہادت والی انگلی کا یہ پورا، یہ جوڑ، یہ جو پور کہتے ہیں ہم، یہ جو آ کر سورج کے سامنے یوں کر لے نکال دے تو فرمایا سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. وہ حور عین کیسی؟ وہ حور عین فرمایا وہ حور عین ایسی کہ اس کے دل کے اندر جو تمہاری محبت ہوگی وہ تمہیں اس چلتی ہوئی نظر آئے گی. جو خون کا دورانیہ جو دل کے اندر جا رہا ہوتا ہے، خون دل سے صاف ہو کر پھر رگوں میں چل رہا ہوتا ہے، ان رگوں میں چلنے والا خون اور اس دل میں تمہارے لیے جو محبت وہ تمہیں صاف دکھائی دے گی، وہ ہوگی حور عین. تو ایسی پاک باز وہاں عورتیں ملیں گی. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ ساری چیزیں ہیج ہو جائیں گی. حور کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا، سب چیزوں کو بھول جائے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جب اللہ کی رضا کو دیکھے گا، جب وہاں اللہ کا دیدار دیکھے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے کچھ بھی وقت نہیں رہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا یہ انسان جنت اور جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. اللہ کے دیدار کو، اللہ کو دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا. روایات کے اندر مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ 2 لاکھ سال تک دیکھتا رہے گا. 1-2 سال نہیں بھائی، 1-2 ہزار نہیں، 2 لاکھ سال تک دیکھتا رہے گا. یہ پاک باز عورتیں، یہ بیویاں، یہ حوریں، یہ کیا اٹھیں گی کہ رب تو نے کہا تھا کہ تمہارے لیے مرد آئیں گے، وہ کہاں ہیں؟ یہ پکار اٹھیں گی. پھر نور کے پردے گرا دیے جائیں گے، اللہ کا دیدار بند ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے بس بس بس. یہ کہیں گے یار تھوڑی دیر، ہم سارے مل کر انسان کیا کہیں گے؟ تھوڑی دیر تو اور، تھوڑی دیر تو اور. کہا جائے گا تم نے کتنا؟ 2 لاکھ سال تک اللہ کو دیکھا. معمولی بات ہے؟ اللہ کا دیدار کوئی معمولی چیز ہے؟ بھائی سوچو تو صحیح، تصور تو کرو. اللہ والے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دلوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں. ایک اللہ والے لکھتے ہیں، وقت کے امام بھی ہیں جی، امام غزالی رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کہتا ہوں، تو اپنے منہ کے اندر شہد سے بھی زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں. آپ بتاؤ ہم نے کبھی اللہ کا نام اس طرح لیا کہ ہمیں بھی کچھ محسوس ہو؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے تعلق بنا ہی نہیں. بنایا ہے آپ خود ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم خود سوچیں کہ جس رب نے مجھے زندگی دی ہے، جس رب نے مجھے زندگی کی یہ ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے ماں باپ، مجھے بیوی بچے، مجھے بہن بھائی، مجھے رشتہ دار، مجھے دوست، مجھے پڑوسی، مجھے سب کچھ جو اللہ نے عطا کیا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے جی، وہ چاہے اپنا ہے چاہے
کرائے کا ہے، رہنے کے لیے یعنی کرائے کی مجھے اللہ نے یعنی اتنی توفیق دی ہے تو میں کرایہ دے رہا ہوں نا۔ کرائے کا جو چھت دی ہے یا اپنی چھت دی ہے، مجھے دکان دی ہے، مجھے کاروبار دیا ہے، مجھے ملازمت دی ہے، مجھے کھیتی دی ہے، جو کچھ دیا ہے یہ اس رب نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اس رب کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس بیٹھ کر اکیلے سے اپنے سے سوال کریں کہ میں نے اس رب کو کیا دیا ہے؟ وہ رب اپنی رضا دے رہا ہے۔ کب دے رہا ہے؟ فرمایا متقی پرہیزگار لوگوں کو جو دنیا میں تقوی اختیار کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین حضور علیہ والسلام کے جانشین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے کعب، حضرت کعب احبار وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ والسلام کی حیات طیبہ میں حضور علیہ والسلام نے خود انہیں کیا عالم صحابی بتلایا، یعنی انہوں نے خود حضور سے تعلیم مکمل کی۔ تو حضرت کعب احبار سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے کعب ذرا ہمیں تقوی کے بارے میں بتائیے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کا کبھی خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا بالکل گزرنا ہوا۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس طرح گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر یعنی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچا کر کے کہیں کسی کانٹے میں نہ الجھ جائیں، نہ پھنس جائیں، کسی کانٹے میں نہ الجھ جائیں، اپنے آپ کو بچا کر گزرے۔ تو فرمایا اے امیر المومنین، تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت میں پہنچ جائے، دنیا کے کانٹوں میں نہ الجھے، دنیا کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر آخرت میں پہنچ جائے، یہ تقوی ہے۔ اور یہاں اللہ دیکھو آپ کے سامنے میں نے جو آیات پڑھی، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے سونے موہنے پیارے پیغمبر، ان لوگوں کو بتاؤ، ان نیک متقی پرہیزگاروں کو بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ باغات بھی ہیں، ایسے باغات جن میں نہریں بھی ہیں، ان میں داخل ہونا ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں پاک باز عورتیں بھی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں میں عرض کر رہا تھا، یہ ہیج ہو جائیں گی جب کیا مل جائے گا؟ رب کا دیدار مل جائے گا۔ تو فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں تو ہیں سارے کے سارے بندے، اللہ اپنے ہر بندے کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ جو بندہ جس نیت سے جو عمل کر رہا ہے وہ رب سے کیا چھپا ہوا ہے؟ نہیں چھپا ہوا، رب اسے وہی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یقولون، ہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب، اے ہمارا رب، اے ہمارا رب، اننا آمنا، اے ہمارا رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، سو تو ہمیں بخش دے۔ ہمارے ایمان کو تو دیکھ ہی دیکھ، یہ ایمان بھی کس نے دیا؟ بتاؤ، یہ ایمان بھی کس نے دیا؟ اللہ ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتے، اللہ ہمیں کسی عیسائی کے گھر، کسی ہندو کے گھر، کسی سکھ کے گھر، کسی مجوسی کے گھر پیدا کر دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ تو گویا ایمان بھی اللہ نے ہی فضل فرمایا ہے، لیکن اللہ خود دعا یعنی الفاظ یہ سکھا رہے، اے ہمارے رب ہم جو ایمان لائے ہیں فاغفر لنا، اسی ایمان کے بقدر ہمیں کیا کر دے؟ بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو بھائی ہم سب کی بتاؤ منشا خواہش ہے نا یہی کہ ہم سب دوزخ سے بچا کر کہاں پہنچا دیے جائیں؟ جنت میں۔ لیکن جنت کا دخول، جنت کا داخلہ، جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا بتلائی؟ تقوی۔ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں میں نے ابھی مثال بھی سمجھایا، لیکن مزید آسان لفظوں میں تقوی کیا ہے؟ ہر خیر کے عمل کو اپنانا، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔
اللہ کے جو منہیات ہیں یعنی جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، اور جو اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا، یہ تقویٰ ہے۔ جو انسان اب رب کی مان کر چلتا چلا جائے گا اور رب نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک کر اپنے آپ وقت کو گزارے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج کی آیات سے یہی مقصود تھا۔ اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الرحمن دنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پاک اللہ، ہم سب کو اے اللہ اپنی شایان شان نواز دیجئے۔ میرے تمام ان درس کے ساتھیوں کو، بھائیوں کو اپنی شایان شان نواز دیجئے۔ اے اللہ ہمارا یہ کہنا سننا، اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہمیں اپنا قرب، اپنا دھیان، اپنی رضا، اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اللہ رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب پیارے پیغمبر کی سچی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری عاجزی کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے پاک اللہ، ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک اللہ، ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس پرفتن دور کے اندر ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔